سنو، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا جیسے ہم نے جو مانگا وہ ملا ہی نہیں۔ ہم روتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی خاموشی کبھی انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ خاموشی تمہاری لاڈلی دعا پر کن فیکون لکھنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ یقین کرو، جو تم نے مانگا ہے نا، اگر وہ تمہارے حق میں ہے، تمہارے دل کو جلا بخشنے والا ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے، تو وہ ضرور ملے گا۔ اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتا، تمہاری آخرت کو برباد کر دیتا، تو اللہ اس سے بہتر دے گا۔ سنو، اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، وہ آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم دعا مانگنے آئے ہو یا صرف چیز مانگنے۔ تمہارا یقین کس پر ہے، دعا پر یا دعا سننے والے رب پر؟ یاد رکھو، جب تم تھک کے بیٹھ جاتے ہو، جب دنیا تم سے منہ موڑ لیتی ہے، تب آسمان کی طرف ایک نظر اٹھا کر کہنا، یا اللہ، بس تو کافی ہے۔ یقین کرو، وہ رب سن رہا ہوتا ہے، تمہاری آواز، تمہارا درد، تمہاری خاموشی سب جانتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں تب بھی سن رہا ہوتا ہے جب تم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہو، جب تمہاری آواز دل سے نکلتی ہے مگر لبوں تک نہیں پہنچتی۔ اس وقت بھی جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سوچتے ہو کہ کیا واقعی کوئی ہے جو میری حالت دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہے، اور وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یقین کرو، جو رب ماں کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، وہ تمہیں یوں تڑپتے ہوئے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تمہاری ہر دعا، ہر آنسو اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور جب وقت مکمل ہوگا، جب رب کی طرف سے کن فیکون لکھا جائے گا، تب وہ دعا تمہارے سامنے یوں کھل کر پوری ہوگی جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ سنو، اگر دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ رب تمہیں تیار کر رہا ہے۔ تمہاری دعا تم سے پہلے قبول ہو چکی ہے، اب تمہیں اس کے قابل بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم جو مانگتے ہیں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ حالت اسے سنبھال نہیں سکتی۔ رب ہمیں بہتر بناتا ہے، مضبوط کرتا ہے، دل بڑا کرتا ہے، تب جا کے عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائشیں نعمت ہوتی ہیں اگر تم انہیں صبر کے ساتھ گزارو، کیونکہ آزمائش کے بعد ملنے والی چیز صرف نعمت نہیں بلکہ تمہارے رب کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور جسے رب خود اپنی توجہ سے نواز دے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یقین کرو، جس دعا پر تم نے سجدے میں آنسو بہائے تھے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ یا تو تمہیں مل جاتی ہے یا اس سے بہتر، یا پھر قیامت کے دن تمہیں وہ دعا ایسے انعام کی صورت میں دی جائے گی کہ تم خود کہو گے، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ سنو، زندگی کے اس موڑ پر آ کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہیں، تو بس ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، سجدے کا دروازہ۔ وہ جگہ جہاں نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ کوئی اجازت درکار ہے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی سفارش، بس دل ہو، یقین ہو اور آنکھوں میں نمی ہو۔ یاد رکھو، رب اس وقت بھی دیتا ہے جب ہم مانگتے ہیں، اور اس وقت بھی جب ہم بھول جاتے ہیں، مگر جب ہم روتے ہیں اور صرف اسی سے امید رکھتے ہیں تو وہ رب ایسی عطا کرتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ یقین کرو، اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس رب پر وہی یقین رکھو جو موسیٰ کو دریا کے کنارے تھا، جو یعقوب کو یوسف کے جدا ہونے پر تھا، جو ایوب کو بیماری میں تھا، کیونکہ جب دل سے صبر نکل جائے تب بھی اللہ سے امید نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور تمہارے صبر کو ضائع کرنے والا نہیں۔ سنو، جو رب تمہارے دل کے حال کو لفظوں کے بغیر سمجھ سکتا ہے، وہ تمہیں تمہارے حال پر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں، تمہارے ساتھ کوئی نہیں، لیکن تم بھول رہے ہو، تمہارے ساتھ وہ ہے جس کے لیے کن کہنا کافی ہوتا ہے۔
یاد رکھو، جب تم رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہو تو تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، کبھی کبھی دعائیں تب پوری نہیں ہوتی جب تم چاہو، بلکہ تب پوری ہوتی ہیں جب تم اس دعا کے وزن کو اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہو، اور جب تم رب پر چھوڑ دیتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ اب تیرے حوالے۔ تب آسمان پر ایک روشنی سی ہوتی ہے، تب فرشتے تمہارا نام کا ذکر سن کر رک جاتے ہیں، تب اللہ اپنی فضل سے تمہیں وہ دینے لگتا ہے جس کے لیے تم نے برسوں سجدے کیے ہوتے ہیں۔ سنو، جب زندگی کی ہر راہ تم پر تنگ ہونے لگے، جب تمہیں لگے کہ بس اب اور نہیں چل سکتی، جب تمہارا دل کہے کہ ہار جاؤ، تب رک جانا، سانس لے لینا اور خود سے کہنا اب اللہ کچھ خاص کرنے والا ہے، کیونکہ اس رب کا اصول ہے، وہ اندھیری رات کے بعد سورج نکالتا ہے، وہ بند دروازوں کے بعد ایسا راستہ کھولتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اب اگر تم دل سے دعا کر رہے ہو، رب سے مانگ رہے ہو، تو ایک بات سمجھ لو، تمہاری لاڈلی دعا، وہ دعا جس پر تم نے بے شمار سجدے کیے، بے شمار آنسو بہائے، اب پوری ہونے کے قریب ہے۔ اور اگر تم یہ دو نشانیاں اپنے اندر دیکھنے لگو تو یقین رکھو کہ اب کن فیکون ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل بار بار کہے اللہ ضرور کرے گا، یعنی تمہارا دل دنیا کے شور سے ہٹ کر رب کی طرف مکمل رجوع کر رہا ہو۔ تم کسی اور کے در پر نہ جاؤ، صرف اللہ پر توکل کرنے لگو۔ یہ یقین خود بخود دل میں بسنے لگے کہ اب دیر نہیں، اب رب عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہاری دعا کے بعد تمہاری زندگی میں غیر متوقع سکون آ جائے، ایسا سکون جس کی کوئی وجہ نہ ہو، نہ کوئی کام بنا ہو، نہ کوئی خوشخبری ملی ہو، لیکن پھر بھی دل مطمئن ہو، بس دل اندر سے کہہ رہا ہو کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب دل سے دنیا کی بے چینیاں نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ اپنی قربت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب دل مطمئن ہو جائے بغیر کسی ظاہری وجہ کے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ خاص لکھ چکا ہے اور اب صرف وقت کا انتظار باقی ہے۔ سنو، حوصلہ نہ ہارو، تمہاری دعا راستے میں ہے اور رب تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔